مشکل ہوتا ہے ایک ایسی لڑکی کو بیوی کے روپ میں دیکھنا جسے کبھی آپ نے ٹوٹ کر چاہا ہو اور وہ منہ پہ آپ کو مسترد کر کے جا چکی ہو۔ اس وقت وہ دلہن کے روپ میں میرے کمرے میں بیٹھی تھی اور میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ میرے اندر تو گویا آگ لگی ہوئی تھی۔ کس برے طریقے سے اس نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا، کتنی باتیں سنائی تھیں، کتنی تذلیل کی تھی، اور آج میں اسی لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ میں اس وقت اس کی شکل بھی دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا کہ اچھا موقع ہے، اس سے وہ بدلہ لوں کہ اس کے 14 طبق روشن کر دوں۔ جیسے جیسے گزشتہ باتیں مجھے یاد آتی میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کمرے میں جا کے اس سے بات کیا کروں گا۔ بہرحال ڈرائنگ روم کے صوفے سے اٹھا، سگریٹ کو سامنے رکھے سینٹر ٹیبل پہ رکھے ایش ٹرے پہ مسلا اور ایک گہری سانس لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ الماری کھول کر اپنا آرام دہ لباس نکالا، واش روم میں جا کے شاور لیا، لیکن پھر بھی اندر لگی آگ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، یا شاید مرد اپنی آہانت کبھی نہیں بھولتا۔ میں کافی دیر شاور کے نیچے کھڑا رہا، اپنے آپ کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ وقت پھر سے لوٹ آیا ہو۔ میں اور عزا خالہ زاد کا زن تھے۔ ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ ہی تھے، کیونکہ نانا نے بیٹیوں کو جائیداد میں برابر برابر گھر بنا کے دیے تھے، اور ددیال میں سے زیادہ محبت مجھے اپنے ننیال سے تھی۔ میرے دن کا زیادہ تر وقت خالہ کے گھر گزرتا تھا۔ خالہ کی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں، ایک عزا۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک ایسی لڑکی کو بیوی کے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ جڑواں تھی لیکن شکل و صورت مختلف تھی۔ عزا شوخ مزاج تھی، منہا اس سے یکسر مختلف تھی، کم گو تھی، بس اپنے کام سے۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک ایسی آمدہ لباس نکالا، واش روم، ایک عزا اور دوسری منہا۔ مجھے عزا سے محبت ہو گئی۔ بے شک دونوں جڑواں تھی لیکن شکل و صورت مختلف تھی۔ عزا شوخ مزاج تھی، منہا اس سے یکسر مختلف تھی، کم گو تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ دونوں ہی مجھ سے 6-7 سال چھوٹی تھی۔ میری دوستی ان کے بڑے بھائی جمال سے تھی جو میرا ہم عمر تھا۔ جب بھی میں خالہ کے گھر جاتا، عزا میرے پاس آ جاتی، کہتی آپ کے لیے چائے بناؤں؟ میں نے کہا نیکی اور پوچھ۔ ان دنوں میں جاب پر نیا لگا تھا، جمال بھی جاب کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہنیں 12ویں جماعت میں پڑھتی تھیں، لیکن کسی تتلی کی طرح ادھر ادھر منڈلاتی نظر آتی تھیں۔ کبھی ہمارے گھر آ جاتی، میری بھابھی سے ڈھیروں باتیں کرنے لگتی، تو کبھی میری والدہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، کبھی کچن میں کچھ نہ کچھ بنانے لگتی۔ وہ تجربے کرتی تھیں اور جب بھی کرتی تھیں میرے پاس آ جاتی تھیں، کہتی تھیں موسیٰ بھائی اسے کھا کے دیکھیں، بتائیں یہ کیسا بنا ہے۔ بھابھی ہنسنے لگتی، کہنے لگتی کہ تم میرے دیور کا معدہ ضرور خراب کر دو گی، جو الٹا سیدھا تجربہ کرتی ہو موسیٰ کو کھلا دیتی ہو۔ لیکن وہ کہتی جی نہیں، میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی موسیٰ بھائی اچھا بناتی ہوں نا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میں تو صبر شکر کرنے والا بندہ ہوں، چپ چاپ کھا بھی لیتا ہوں۔ مجھے جاب کرتے ہوئے جب سال گزرا تو میری والدہ میری شادی کے لیے مجھ سے پوچھنے لگی، کہنے لگی بتاؤ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو، ورنہ تمہاری بھابھی کی بڑی خواہش ہے کہ اس کی بہن سے تمہارا رشتہ کر دیا جائے، اور اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں بھابھی کی بہن سے شادی نہیں کروں گا۔ کہنے لگی تو پھر کس سے کرنی ہے؟ میں نے کہا جس سے کرنی ہے وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اس لیے آپ 1-2 سال اور گزار لیں۔ میری یہ بات سن کر میری والدہ مسکرانے لگی، کہنے لگی تو تمہیں خالہ کی بیٹیاں پسند ہیں؟ میں نے کہا جی امی مجھے عزا پسند ہے۔ ایک بار وہ ہمارے گھر آئی تو رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ میں ابھی آفس سے تھکا ہارا آیا تھا، افطاری کرنے کے بعد چائے پی رہا تھا، سوچ رہا تھا لیپ ٹاپ پہ تھوڑا سا اپنا کام نمٹاؤں گا، پھر عشاء ہو جائے گی اور پھر تراویحاں کافی لیٹ ہو جائیں گی۔ چائے پیتے ہوئے میں بس یہی سوچ رہا تھا جب وہ کہنے لگی موسیٰ بھائی میرے ساتھ چلو، مجھے اپنے لیے چوڑیاں اور مہندی لینی ہے اور بھی بہت کچھ لینا ہے، جمال بھائی نہیں لے کے جا رہے۔ میں نے کہا میں تو ابھی تھکا ہوا آیا ہوں، مجھے آفس کا کام بھی ہے۔ کہنے لگی بعد میں کر لینا آپ اپنے آفس کا کام، مجھے نہیں پتا، مجھے جانا ہے تو اس کا مطلب جانا ہے اور آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے چائے کا خالی کپ ایک سائڈ پہ رکھا، موٹر سائیکل کی چابی لی اور اس کو لے کر بازار آ گیا۔ ہم دونوں کے گھرانے متوسط تھے۔ بازار جا کر وہ جیسے ہی چوڑیوں کی دکان پہ کھڑی ہوئی تو ہر چوڑی ہاتھ میں پہن کے مجھے دکھاتی، پوچھنے لگتی یہ لے لوں، کیسی لگ رہی ہے میرے ہاتھ میں؟
میں نے کہا مجھے کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، تمہیں جو اچھا لگتا ہے لے لو۔ کہنے لگی بڑے بور ہے اب بندہ مشورہ ہی دے دیتا ہے، چلیں جو آپ کو پسند ہے وہی بتا دیں۔ میں نے کہا میری پسند کا سوال ہی نہیں ہوتا، زیادہ تر لڑکیاں تو عید کے جوڑے کے ساتھ میچنگ چوڑیاں پہنتی ہیں، تم بھی پہن لو۔ کہنے لگی وہ بھی لے لوں گی، لیکن آپ مجھے بتائیں آپ کو کس طرح کی چوڑیاں پسند ہیں؟ میں نے کہا سرخ رنگ کی لے لو، تمہاری کلائی پہ زیادہ اچھی لگیں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگی، فوراً سے سرخ رنگ کی چوڑیاں لے لی۔ جب بھی کوئی چیز لیتی تھی مجھ سے ضرور پوچھتی تھی، کبھی کانوں پہ آویزیں لگاتی، کبھی جھمکے، کہتی بتائیں کون سا اچھا لگ رہا ہے۔ میں دیکھتا تھا تو مجھے تو اس پہ سبھی کچھ اچھا لگتا تھا، لیکن پھر ایک آدھ چیز کا مشورہ دے دیتا۔ پھر اس نے مہندی لگوائی، میں نے کہا جلدی کرو عزا، عشاء ہونے والی ہے۔ کہنے لگی 2 منٹ، بس 2 منٹ۔ 2 منٹ کرتے کرتے اس نے اتنا ٹائم لگا دیا کہ مجھے عشاء کی نماز گھر جا کے پڑھنی پڑی۔ میں نے کہا آئندہ تمہیں کہیں نہیں لے کے جاؤں گا، تم بازار جا کے تو پاگل ہو جاتی ہو، اتنا وقت لگاتی ہو۔ کہنے لگی اچھا، اب آپ بھی جمال بھائی کی طرح باتیں نہ کیا کریں۔ پھر عید پر بھی وہ ملنے آئی، اپنے کپڑے، چوڑیاں، جولری سب کچھ مجھے دکھا رہی تھی۔ کہنے لگی کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا اچھی لگ رہی ہو۔ مجھے لگا تھا کہ جس طرح سے وہ مجھے اہمیت دیتی ہے مجھے پسند کرتی ہے شاید۔ میری والدہ کو میری منگنی کی بہت جلدی تھی، کہنے لگی کہ ایسا کرتی ہوں عذرا سے بات کر لیتی ہوں تاکہ رشتہ پکا ہو جائے، کیونکہ دونوں بہنیں بہت پیاری ہیں، اس لیے ان کے ددیال والوں کی بھی ان پہ نظر ہے۔ یہ سن کر تو میں بھی تھوڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ خالہ سے بات کر لیں۔ اندر ہی اندر میں بھی چاہتا تھا کہ وہ میرے نام پہ ہو جائے، کیونکہ میں اس کی محبت میں بہت آگے بڑھ چکا تھا، لیکن میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی محبت اور بےتابیوں کو سنبھال نہ سکیں اور اظہار کرتے رہیں۔ میں نے اپنے ہر جذبے کو سنبھال کے رکھا تھا شادی کے لیے۔ جب اپنی محبت کا اظہار اس سے شادی کے بعد کروں گا، اسے بتاؤں گا کہ میں اسے کتنا چاہتا ہوں۔ میری والدہ نے رشتہ مانگا۔ خالہ کہنے لگی کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، موسیٰ تو بہت پیارا بچہ ہے اور گھر کا ہے۔ ایسے میرا رشتہ عزا سے طے ہو چکا تھا، میں بے انتہا خوش تھا۔ لیکن چند روز بعد وہ میرے گھر میں اس وقت آئی جب میں گھر میں اکیلا تھا۔ میری والدہ، میری بھابھی، سب لوگ میری منگنی کی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ شاید وہ جانتی تھی کہ میں گھر پہ اکیلا ہوں۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور بڑی زور سے دستک دی۔ میں نے کہا آ رہا ہوں بھائی، کون ہے؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگی دروازہ کھولیں۔ اس کی آواز سن کے پہلے میں کچھ متذبذب سا ہوا، پھر میں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ رشتہ طے ہونے کے بعد بھی میرے گھر آ سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رشتہ طے ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی کا پردہ کروایا جاتا تھا، سامنے آنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے کمرے میں لے جانے لگی۔ میں حیران تھا وہ کیا کر رہی ہے۔ مجھے میرے کمرے میں لے جا کر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگی کس سے پوچھ کے رشتہ مانگا آپ نے میرا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کیا غلط کیا؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو اس لیے امی سے کہہ دیا، اور خالہ کی طرف سے تو ہاں بھی ہو گئی ہے۔ کہنے لگی لیکن میں راضی نہیں ہوں، امی سے کہہ کے تھک گئی ہوں کہ مجھے نہیں کرنی موسیٰ سے شادی، لیکن پتہ نہیں انہیں آپ میں ایسی کون سی خوبی نظر آ رہی ہے جو اپنی اولاد میں نظر نہیں آتی۔ موسیٰ بھائی میں نے کبھی آپ سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں یا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ میں نے کہا کہ کہا تو نہیں ہے، لیکن آخر کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے۔ کہنے لگی ہاں کرنی ہے، لیکن آپ سے نہیں کرنی، آپ عمر میں 7 سال بڑے ہیں مجھ سے۔ پتہ نہیں آپ نے میرا رشتہ مانگ کیسے لیا اور کیوں مانگا؟ میں تو اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی باتیں سن کے حیران تھا۔ میں نے کہا تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ کل تک تو میں تمہیں برا نہیں لگتا تھا، آج مجھ میں ایسے کون سے عیب نظر آنے لگے ہیں تمہیں؟ غصہ تو مجھے بھی آ گیا تھا۔ کہنے لگی خوبی کیا ہے آپ میں؟ اگر میں آپ سے ہنس کے بات کر لیتی تھی تو اس کا مطلب یہ کہ میں آپ پہ مر مٹی ہوں، مجھے آپ اچھے لگتے ہیں۔ آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو منہا سے شادی کر لیں۔ میں آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کی مجھ پہ اتنی گندی نظر ہوگی۔ یہ سن کر تو جیسے میرے اندر آگ لگ گئی۔ میں نے غصے سے کہا عزا زبان سنبھال کے بات کرو۔ کہنے لگی آپ سے اپنے جذبات نہیں سنبھالے گئے، میں زبان سنبھال لوں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں آپ کو موسیٰ بھائی کہتی نہیں تھکتی تھی، اور آپ مجھ پہ ایسی نظر رکھتے تھے۔ بہرحال اگر آپ نے انکار نہیں کیا نا تو یاد رکھیے گا
میں زہر کھا کے مر جاؤں گی لیکن کبھی آپ کی بیوی نہیں بنوں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے منہ پر ذلت کا تماچا بڑی زور سے مار کر گئی تھی۔ میری والدہ واپس آ گئی۔ میرا یہ حال تھا کہ کچھ بھی کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری والدہ مجھے منگنی کی انگوٹھی، منگنی کا جوڑا دکھا رہی تھی۔ بھابھی کہہ رہی تھی کہ سب چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک لی ہیں، تمہارے کریڈٹ کارڈ کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے میرا کارڈ واپس کیا، جاتے ہوئے مجھ سے لے کر گئی تھی وہ۔ کہنے لگی پورے 1.5 لاکھ کی شاپنگ کی ہے ہم نے تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کو امی کے کمرے میں گیا۔ میں نے کہا امی، آپ نے خالہ سے پوچھا تھا کہ اس رشتے میں آزا کی مرضی شامل تھی یا نہیں؟ وہ کہنے لگی پوچھا ہی ہوگا اس کی ماں نے، تبھی تو ہاں میں جواب دیا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے خالہ کی مرضی سے ہوا ہو اور اس کی مرضی نہ ہو۔ میری والدہ کہنے لگی تم زیادہ ہی سوچ رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہمارے ہاں یہ فیصلے ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا امی وہ دور گزر گیا ہے، ایسا کریں کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ یہ سن کر میری والدہ مجھ پہ دھاڑ اٹھی۔ کہنے لگی یہ تمہیں بیٹھے بیٹھے کیا دورہ پڑ گیا؟ پاگل تو نہیں ہو گئے کیا؟ تمہاری مرضی سے رشتہ مانگا ہے، ہم ساری شاپنگ کر کے آ گئے ہیں، 4 دن بعد منگنی ہے اور تم انکار کر رہے ہو۔ میں اپنی بہن کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن میں آزا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ امی کہنے لگی اس نے کچھ کہا ہے تم سے؟ میں نے کہا کسی نے کچھ نہیں کہا مجھ سے، بس میں نہیں کرنا چاہتا۔ امی کہنے لگی میں 2 تھپڑ تمہارے منہ پہ لگا دوں گی موسا، یہ کوئی بات ہے؟ کل تک شور مچایا ہوا تھا اور آج جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے تم انکار کر رہے ہو۔ میں نے کہا امی یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں آزا سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ باقی آپ جہاں مرضی میری شادی کر دیں، منگنی کر دیں یا جو چاہے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کیا بات ہوئی اور کیا نہیں ہوئی۔ 2 دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اتنا گرا پڑا تو نہیں تھا، محبت کی تھی، اپنی عزت نہیں دی تھی۔ جب وہ لڑکی مجھے اس طرح ذلیل کر کے گئی تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کا۔ 4 دن بعد جب منگنی کا دن آیا تو میری والدہ کہنے لگی تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا امی میں نے کچھ کہا تھا آپ سے، کیا آپ کو سب کچھ مذاق لگ رہا تھا؟ ایسا کریں آپ بھابھی کی بہن سے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ کہنے لگی بہت ہو چکا تمہارا تماشا۔ میں سوچ چکا تھا کہ امی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے کپڑے وہیں بیڈ پہ پھینکے اور خالہ کے گھر چلا گیا۔ دروازہ منہا نے کھولا۔ میں نے کہا تم سے ایک بات پوچھوں، سچ جواب دو گی؟ کہنے لگی جی کہیے۔ میں نے کہا مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا سیدھا سا سوال پوچھ رہا ہوں، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ دیکھو اپنی دلی رضامندی سے جواب دینا اور جلدی دینا، میرے پاس وقت نہیں ہے، رات ہونے سے پہلے پہلے مجھے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے۔ کہنے لگی مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کی منگنی تو اعزاز سے ہوئی ہے نا؟ میں نے کہا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، تم کرنا چاہتی ہو تو بتاؤ، ورنہ شاید خالہ سے میرا تعلق آج کے بعد ٹوٹ جائے گا، کیونکہ میں آزا کے رشتے سے انکار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر اس کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا خالہ گھر پہ ہیں؟ کہنے لگی ہاں اپنے کمرے میں ہے۔ میں خالہ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ویسے بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، کبھی بھی مجھ میں اور جمال میں فرق نہیں کیا تھا انہوں نے۔ خالہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے برابر میں آزا بھی بیٹھی تھی، شاید رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بڑی نفرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ خالہ کہنے لگی تم یہاں؟ بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا خالہ آپ سے بات کرنی ہے۔ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے آزا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کہنے لگی کیا بات ہے بیٹا بولو۔ میں ان کے بیڈ کے پاس گیا اور نیچے قالین پر بیٹھ کے اپنے دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پہ رکھ دیے اور کہا خالہ آپ جانتی ہیں میں نے کبھی بھی آپ میں اور امی میں فرق نہیں سمجھا۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ میں نے کون سا تم میں اور جمال میں فرق سمجھا ہے۔ میں نے کہا امی سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، جب وہ رشتہ مانگنے آ رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ خالہ کے گھر رشتہ کرنا ہے۔ میں نے دھیرے سے منہا کا نام بتایا تھا، انہیں لگا ازا کہا ہے۔ مجھے صبح ہی پتہ چلا ہے کہ میری منگنی ازا سے ہو رہی ہے، منہا سے نہیں۔ میں منہا کو پسند کرتا ہوں، پلیز خالہ اگر آپ کہیں تو یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔
کیونکہ امی تو آپ سے بات کرتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہیں، لیکن یہ پوری زندگی کا سوال ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے تم بہت پسند ہو، میں بس یہ چاہتی تھی کہ تم میرے داماد بنو۔ اب عزا سے تمہاری شادی ہو یا منہا سے، میرے لیے تم میرے بیٹے ہی رہو گے۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگائے۔ میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بہت بڑی الجھن کو سلجھا دیا۔ یہ کہہ کر میں واپس گھر آ گیا، اپنی والدہ کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ مجھ سے کہنے لگی میں تو تمہاری عقل پہ حیران ہوں، تم میری عقل سے باہر ہو، مجھے نہیں پتا تم کیا ہو۔ میں نے کہا میں خالہ سے بات کر آیا ہوں، سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، بس یہ جو کپڑے ہیں نا وہ منہا کو دے دیجیے گا۔ چند ماہ بعد شادی بھی ہو گئی۔ وہ دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ شادی کی رسموں میں عزا میرے پاس نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ دودھ پلائی کی رسم بھی اس کی کزنوں نے کی تھی، وہ نہیں آئی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ کبھی میرے سامنے نہ آئے، لیکن پتہ نہیں کیوں دل میں ابھی بھی وہی تھی۔ سامنے منہا بیٹھی تھی، شرمائی شرمائی سی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمجھایا کہ میں بیوی کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کروں گا، اور میں کرنا چاہتا بھی نہیں تھا، اس لیے اس کی محبت کہیں دل میں دفن کر دی۔ اب اس کے لیے اگر کوئی جذبہ دل میں تھا تو وہ شاید نفرت کا تھا۔ البتہ میں نے منہا کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، ہمیشہ اسے خود سے قریب رکھا، اس سے پیار محبت کا اظہار بھی کرتا رہتا، لیکن کبھی بھی خالہ کے گھر نہیں گیا تھا۔ جانتا تھا کہ وہاں وہ ہوگی اور میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اکثر منہا میرے کندھے پر سر رکھ دیتی، میں اسے اپنے ساتھ لگا لیتا، کہنے لگتی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ اتنے رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کافی ان رومانٹک بندے سے میری شادی ہو گئی ہے۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگا لیتا۔ میں نے کہا اور اب تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ تو وہ مسکرانے لگتی۔ میں نے کہا مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ کہنے لگی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ میری توقع سے بڑھ کے مجھے چاہتے ہیں۔ ایک بار خالہ آئیں تو بہت پریشان تھی، میری والدہ سے بات کرنے لگیں کہ میں چاہتی ہوں عزا کا بہت جلد کہیں رشتہ ہو جائے۔ خالہ کہنے لگیں کہ موسیٰ کا کوئی دوست یا کوئی کولیگ ہو اچھا تو میری عزا کی بات کرنا۔ میں اسی وقت آفس سے آیا تھا، ان کی بات سن چکا تھا، لیکن بنا کوئی جواب دیے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک بار مجھ سے منہا نے کہا کہ آپ کے اتنے اچھے اچھے دوست ہیں، اتنی اچھی اچھی فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں، آپ عزا کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا تمہاری بہن کی عمر کم ہے اور میرے دوست میری ہی عمر کے ہیں، تمہاری بہن بہت چھوٹی ہے، بالکل ننھی منی سی، تو اس کے لیے تم اسی کی عمر کا لڑکا ڈھونڈو تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے لیپ ٹاپ پہ لگ گیا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، کہنے لگی کہ آپ کی کوئی بات ہوئی ہے عزا سے؟ میں نے کہا نہیں، میری کوئی بات نہیں ہوئی اس سے۔ کہنے لگی آپ پہلے کی طرح اس کے ساتھ رویہ نہیں رکھتے، کیا بات ہے موسیٰ؟ اس نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ میں نے کہا اس نے کچھ نہیں کہا، تم آ گئی ہو نا یہاں تو میں وہاں تمہیں لینے کے لیے آتا تھا، اب تم میرے پاس ہو تو میرا خیال ہے کہ میرا خالہ کے گھر میں کوئی کام نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے پیار سے دبا کر کہا۔ وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی آپ نے کبھی مجھے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ میں نے کہا میری محبت ایسی ہے، میں لفظوں سے نہیں اپنے عمل سے بتاتا ہوں کہ کس سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کس سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ نفرت کا نام لیتے ہوئے مجھے عزا کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آیا تھا۔ 6 ماہ بعد منہا امید سے ہو گئی اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا، میری والدہ اس کا بہت خیال رکھتی، وہ بھی بہت خوش تھی، لیکن ڈیلیوری کے وقت اس کا بی پی بہت ہائی ہو گیا، اتنا ہائی ہو گیا کہ ڈاکٹر بھی سنبھال نہیں پائے۔ جیسے ہی میرا بیٹا پیدا ہوا وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، اور میرے لیے یہ بات بہت بڑا صدمہ تھی۔ میں یہ سب چیزیں برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے وہاں شور مچا دیا۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میری بیوی کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑی خوشی خوشی گھر سے آئی تھی، بالکل ٹھیک تھی، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ دیکھیں جا کے وہ ٹھیک ہوگی۔ میں واقعی پاگل ہو چکا تھا، اپنے بیٹے کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میری والدہ کا بھی رو رو کے برا حال تھا، میری خالہ تو سکتے میں آ گئی، عزا بھی رو رو کے بے حال تھی، لیکن بچے کو وہی سنبھال رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے جب منہا کو منو مٹی کے نیچے میں دفن کر کے آیا تو پتھر کا ہو چکا تھا۔
میری والدہ نے میرے روتے ہوئے بیٹے کو میری گود میں ڈالا، تب میں نے اسے سینے سے لگایا، لیکن زیادہ تر وقت وہ ازا کے پاس ہی رہتا تھا۔ کبھی میری ماں اسے سنبھالتی، کبھی خالہ، کبھی ازا، لیکن وہ زیادہ تر اس کا عادی ہو چکا تھا میرے خیال سے۔ میری والدہ نے جب مجھ سے یہ کہا کہ مجھے ازا سے نکاح کر لینا چاہیے تو میں نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا امی آپ نے آج تو کہہ دیا لیکن آئندہ یہ مت کہنا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو ارحم کے بارے میں سوچو۔ تمہاری شادی کسی اور سے کروں گی تو وہ کبھی تمہارے بیٹے کو ماں کی محبت نہیں دے گی۔ میں نے کہا مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، میں نے منہا سے کرنی تھی کر لی، باقی زندگی میں اس کے نام پہ گزار دوں گا۔ میری والدہ کہنے لگی بے وقوفی والی باتیں مت کرو، ساری زندگی تم ایسے اکیلے نہیں گزار سکتے، ازا ہوگی تو اپنے بھانجے کو ماں کی محبت دے گی۔ میں نے کہا نہ مجھے اس کی ضرورت ہے نہ میرے بچے کو۔ یہ کہہ کر میں خالہ کی طرف چلا گیا۔ وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں سیدھا ازا کے کمرے میں گیا، دستک دی، وہ کہنے لگی کون ہے آ جائے۔ میں اندر گیا تو کمرے میں ٹہل کر ارحم کو سلا رہی تھی۔ میں نے اس کی گود سے اپنا بچہ لے لیا، مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، میری ذمہ داری ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے 15-20 دن میرے بیٹے کو سنبھالا، یہ احسان میں تمہارا ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ کہنے لگی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ منہا کا بھی بیٹا ہے اور میرا بھی بہت کچھ لگتا ہے، ابھی فی الحال اسے دیں، میں اسے سلا رہی ہوں۔ میں نے کہا جی نہیں، میں اپنا بچہ خود سنبھال لوں گا۔ یہ کہہ کر میں ارحم کو اپنے گھر لے آیا۔ میری والدہ نے جب دیکھا تو مجھ پہ غصہ کرنے لگی، کہنے لگی یہ کیا طریقہ ہے۔ میں نے کہا امی آپ ارحم کو سنبھال لیں دن میں، بس میں آفس سے آنے کے بعد اپنے بچے کی ذمہ داری آپ پر بھی نہیں ڈالوں گا۔ کہنے لگی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، نہ میں اسے سنبھال سکتی ہوں نہ تمہاری بڑی بھابھی۔ وہ پہلے ہی الگ ہو چکی تھیں جب میری شادی منہا سے ہوئی تھی تو کہنے لگی کہ اگر احمد اور اس کی بیوی ہوتی تو بات اور تھی، چلو کبھی میں پکڑ لیتی کبھی وہ پکڑ لیتی، لیکن تم جانتے ہو وہ شہر ہی بدل چکے ہیں، احمد کی نوکری دوسرے شہر میں لگ گئی ہے، بیوی بچوں کو وہ ساتھ لے گیا ہے اور میں نہیں سنبھال سکتی۔ وہ بچی تمہیں کیا تکلیف دیتی ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، پہلے تم نے اس سے منگنی توڑی، شادی منہا سے کی، اور اب اگر وہ اسے ماں کی محبت دینا چاہتی ہے تو تمہیں اعتراض ہے، جب اسے اعتراض نہیں ہے تو تمہیں کیوں اعتراض ہے۔ میں نے کہا مجھے ہے اعتراض، میں اسے کبھی بھی اپنی بیوی نہیں بنا سکتا، پلیز مجھ سے وہ امتحان لا لیں جو میں نہیں دے سکتا۔ لیکن 4 دن میں نے ارحم کو سنبھالا تو مجھے اپنی نانی یاد آ گئی، وہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا، آدھی آدھی رات تک وہ روتا رہتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ امی کو جگا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں۔ رات بھر جب اسے سنبھال کر صبح آفس جانا پڑتا تو میرا دماغ چکرا رہا ہوتا تھا، احساس ہو گیا تھا کہ بچہ سنبھالنا میرا کام واقعی نہیں ہے۔ پھر 3 دن ہی گزرے تھے جب ازا میرے گھر آئی اور ارحم کو پکڑ لیا۔ وہ روئے جا رہا تھا، نہ امی سے سنبھل رہا تھا نہ مجھ سے، لیکن اس کی گود میں جا کے فوراً سے چپ ہو گیا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی 4 دن آپ نے بہت رلایا میرے بچے کو، خدا کے لیے اسے ماں کی ضرورت ہے، اس سے قسمت نے تو اس کی ماں چھین لی ہے، میں اسے اس کی ماں بن کے پالنا چاہتی ہوں تو اپنے بچے کے حال پہ رحم کریں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس مجھے ارحم کے لیے قبول کر لیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے منہ سے یہ بات کہہ سکتی ہے، مجھے اس نے جتنی نفرت سے ٹھکرایا تھا میں آج بھی وہ لفظ بھول نہیں سکتا، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ پھر بڑی سادگی سے میرا نکاح اس سے ہوا، لیکن میں ابھی تک باہر بیٹھا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کمرے میں جاؤں تو جاؤں کیسے، کہوں تو کہوں کیا، کوئی لفظ نہیں تھے میرے پاس۔ کمرے میں جا کر میں سیدھا واش روم میں گیا، جب باہر نکلا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، میں جیسے ہی اس کے سامنے بیٹھا میرے اندر کی ساری نفرت میری آنکھوں میں اتر چکی تھی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور پھر میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بے حد نروس تھی، میری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا بڑا مشکل ہوتا ہے نا ایسے شخص کو اپنے سامنے جیون ساتھی کی حیثیت سے بیٹھے دیکھنا جس سے آپ کو نفرت ہو۔ میری بات سن کر اس کی نظریں بے ساختہ مجھ پر اٹھی، میں نے بس ایک سرسری سی نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ میں نے کہا میں تم سے ایسا کوئی بھی امتحان لینا نہیں چاہتا تھا ازا، اور نہ ہی اپنے بچے پر تمہارا کوئی احسان چاہتا تھا۔
لیکن پتہ نہیں قسمت نے میرے سامنے تمہیں کیوں لا کر بٹھا دیا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ تمہارے سامنے نہ ہو، لیکن ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے بہت بڑی قربانی دی ہے اپنی بہن کی وجہ سے، لیکن بے فکر رہو، میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ملے گی۔ حالانکہ میرے لیے بہت مشکل ہے تمہیں اپنے کمرے میں برداشت کرنا۔ منہا کی جگہ تمہیں دیکھنا کسی اذیت سے کم نہیں ہے، کیونکہ جتنی محبت میں نے منہا سے کی ہے اور جتنی نفرت تم مجھ سے کرتی ہو، اتنی ہی نفرت میں نے بھی تم سے کی ہے۔ ہم دونوں کے دلوں میں بس ایک دوسرے کے لیے ایک ہی جذبہ ہے، اور وہ نفرت کا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم صرف ارحم کے فرائض ہی نبھائیں۔ تمہاری طرح میں بھی تم سے کوئی تعلق قائم کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ مجھے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی، کچھ نہیں بولی۔ ارحم بیڈ پہ بے خبر سویا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کی چوڑیوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے ذرا سا بازو ہٹا کر دیکھا تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ چہرے